ایئرپورٹ مسافروں کے لیے اپنا سفر شروع یا ختم کرنے کا ایک اسٹیشن، مگر خانہ بدوشوں کے لیے اے گیٹ وے ٹو دا ہیپینس۔ ہر خانہ بدوش کوچ اسٹیشن، ٹرین اسٹیشن اور ایئرپورٹس کو اپنا دوسرا گھر سمجھتا ہے۔ ہم خانہ بدوش ایئرپورٹ پر پہنچتے ہی جھومنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ وہ اسٹیشن ہے جہاں سے ہم خانہ بدوش ان سرزمینوں کے لیے رخت سفر باندھتے ہیں جن کے خواب ہم مدتوں پہلے دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ تارڑ صاحب نے کیا خوب کہا ہے، خانہ بدوشی یا آوارگی ایک خصلت نہیں بلکہ ایک مجبوری، ایک مذہب ہے، اور یہ لوگ مسافتوں اور اجنبی سرزمینوں کے خواب دیکھتے ہیں۔ آج ہم بھی ایک ایسی ہی سرزمین کی طرف سفر کرنے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف انسانی تاریخ بلکہ یورپین ثقافت اور کھانوں پر بھی گہرے نقوش چھوڑے ہیں، جس کا دارالحکومت اگر عیسائی دنیا کا گڑھ ہے تو اس کا دوسرا شہر فیشن کی دنیا کا دارالحکومت کہلاتا ہے، جہاں اگر ایک شہر نشاط ثانیہ کے شاہکار جیسے کہ مائیکل اینجلو کے ڈیوڈ اور برونیلشی کے ڈومو کو زینت بخشتا ہے، تو دوسرا شہر پانی میں رہ کر اپنا لوہا منوا رہا ہے۔ جی ہاں، وہی ملک جس کا نقشہ بوٹ کی شیپ پر مبنی ہے اور جسے آپ اور میں اٹلی یا اٹالیا کہتے ہیں۔ تو چلیے اٹلی کو چلتے ہیں۔ اٹلی میں ہمارا پہلا پڑاؤ نیپلز یا ناپولی تھا، جہاں ہم 3 دن کے لیے رکے۔ حالانکہ نیپلز کے لیے تو 1 دن ہی کافی تھا۔ نیپلز میں 3 دن رکنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں رہ کر کیپری، پومپے اور امالفی کوسٹ کے ڈے ٹرپس کر سکتے تھے۔ نیپلز میں رات بسر کرنے کے بعد اگلی صبح ہم 8:30 بجے نیپلز میرینا پر پہنچ گئے، جہاں ہم نے سنیک بار سے اپنے ڈے ٹرپ کے ٹکٹ خریدے اور 9 بجے والی فیری کے لیے لائن میں لگ گئے۔ پورٹ پر گرمی کی وجہ سے ہر طرف ٹھنڈے پانی کا اسپرے کیا جا رہا تھا۔ 15 سے 20 منٹ کے انتظار کے بعد ہم فیری میں سوار ہوئے۔ فیری میں سوار ہر کوئی اوپر والے ڈیک پر جانے کے لیے بےتاب تھا تاکہ باہر کے نظاروں سے لطف اندوز ہو سکے۔ نیپل سے ہمارا پہلا ڈے ٹرپ کیپری آئیلینڈ کے لیے تھا۔ کیپری کے ڈے ٹرپ میں آپ 3 کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 بلو گروٹو کا تجربہ، نمبر 2 کیپری چیئر لفٹ، اور نمبر 3 بوٹ پر کیپری آئیلینڈ کا راؤنڈ ٹرپ۔ فیری نیپل سے تقریباً 50 منٹ میں آپ کو دنیا کے سب سے خوبصورت آئیلینڈ کیپری پر لے جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم کیپری کی سیر کرتے، ہمیں فوراً بلو گروٹو پہنچنا تھا، کیونکہ بلو گروٹو میں داخلے کے لیے موسم کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ خراب موسم میں داخلہ بند ہوتا ہے۔ آج موسم مہربان تھا تو ہم نے پہلے بلو گروٹو جانا ہی مناسب سمجھا۔ فیری سے اترنے کے بعد ہم نے کیپری پورٹ کی اس جانب چلنا شروع کر دیا جہاں سے چھوٹی کشتیاں بلو گروٹو کے لیے نکلتی ہیں۔ ہم بھی ایک ایسی ہی لکڑی سے بنی ہوئی کشتی پر سوار ہو گئے اور بلو گروٹو کی جانب سفر شروع کر دیا۔ کشتی جب کیپری پورٹ سے نکلی
تو جزیرہ اس خوبصورت موسم میں انتہائی دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ٹور گائیڈ نے سیاحوں کو کیپری اور بلو گروٹو کے بارے میں انفارمیشن دینا شروع کر دی۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ بلو گروٹو آخر ہے کیا۔ بلو گروٹو ایک قدرتی سمندری غار ہے جو 60 میٹر لمبی اور 25 میٹر چوڑی ہے۔ قدیم رومیوں کے بادشاہ ٹیبریس کے دور حکومت میں گروٹو کو سمندری مندر کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، لیکن کئی سو سالوں تک ملاح گروٹو کی طرف نہیں گئے کیونکہ مقامی داستان گوہوں نے یہاں بدروحوں کی موجودگی کی افواہیں پھیلا رکھی تھیں۔ تاہم 1826 میں ایک مقامی ماہی گیر اینجلو فرارو اور جرمن مصنف آگسٹ کوپیش اور پینٹر ارنسٹ فرائز اس غار کے اندر گئے اور کافی دیر تک وہاں موجود رہے، اور یوں بدروحوں کی افواہوں کا کلا کما ہوا۔ تب سے لے کر آج تک لوگ دنیا بھر سے بلو گروٹو کی سیاحت کو آتے ہیں۔ کیپری پورٹ سے بلو گروٹو کا سفر تقریباً 20 منٹ کا ہے۔ تو لیجئے ہم بھی بلو گروٹو پہنچ گئے تھے۔ یہاں پہنچ کر ہماری کشتی بھی وہاں پہلے سے کھڑی کشتیوں کی قطار میں لگ گئی اور ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہونے کے لیے اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ رش ہونے کی وجہ سے ہمیں یہاں تقریباً 1.5 گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، لیکن خوبصورت موسم اور دلکش نظاروں کی وجہ سے ہمیں انتظار کے دوران ذرا بھی اکتاہٹ محسوس نہیں ہوئی۔ چونکہ غار کا منہ صرف 2 میٹر چوڑا ہے اور اس کی اونچائی تقریباً 1 میٹر ہے، اس لیے غار کے اندر داخل ہونے والے زائرین کو وہاں پہنچ کر چھوٹی کشتیوں میں سوار ہونا پڑتا ہے جو زیادہ سے زیادہ 4 مسافروں کو اندر لے جا سکتی ہیں۔ کشتی بان کشتی کو غار کے اندر لے جانے سے پہلے آپ کو نیچے لیٹنے کو کہے گا اور خود غار کی دیواروں سے منسلک دھاتی زنجیر کو استعمال کرتے ہوئے کمال مہارت سے کشتی کو غار کے اندر لے جائے گا۔ تو لیجئے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور اب ہم چھوٹی کشتی میں سوار ہو چکے تھے اور ایک بار پھر سے چھوٹی کشتیوں کی قطار میں لگ گئے۔ دل کی دھڑکنیں تھام لیں، ہم گروٹو کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ ان وی گو۔ غار کے اندر پانی کا چمکدار نیلا رنگ سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے جو کہ اس سوراخ کے ذریعے غار میں داخل ہوتی ہے جو عین غار کے منہ کے نیچے ہے، جہاں روشنی کا سرخ انعکاس فلٹر ہو جاتا ہے اور صرف نیلا رنگ ہی غار کے اندر داخل ہوتا ہے جو غار کے اندر موجود ہر شے کو نیلا کر دیتا ہے۔ گروٹو کے اندر کچھ وقت گزارنے کے بعد جب آپ واپس باہر آتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ پہلی بار باہر کی دنیا دیکھ رہے ہوں۔
sorry. Thank you, bye, ciao. ब्लू ग्रोटो के अंदर का मंजर और यहाँ तक पहुँचने का तजुर्बा बिलाशुबा मेरे आज तक के तमाम सियाहती तजुर्बों पर बाजी ले गया था। अगर आप भी इटली या नेपल्स की सियाहत पर हैं तो ब्लू ग्रोटो जाना मत भूलिएगा। ब्लू ग्रोटो के बाद हमारी अगली मंजिल कैप्री चेयरलिफ्ट थी, जहां हम इस छोटी सी बस के ज़रिए जाएंगे। लेट्स गो टू द चेयरलिफ्ट। सी यू नेक्स्ट टाइम।